مرحبا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم آج 14واں سپارہ یا 14th جز اس کو دیکھیں گے، اس کا خلاصہ. اور یہ اس میں صورت حجر آپ کو ملے گی، جو کہ ایک مقام کا نام ہے. حجر عام طور پہ پتھر کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ آیت ہے، آپ لوگ مجھے سب سے پہلے یہ ہے کہ معاف کیجیے گا کہ میں کھڑے ہو کے مجھے کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا ہوں. تو آپ لوگ مجھے موونگ کرتے دیکھو گے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ مائنڈ نہیں کرو گے، کیونکہ اس میں سب سے اہم جو ساری اہم آیتیں ہیں، لیکن ایک بہت بڑی آیت ہے اس میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں. اور جو مشہور آیت ہے وہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کی حفاظت جو فرشتوں کے ذریعے کروائی گئی. یہ جو آسمان پہ یہ جو زینت، پہلے کیا کرتے تھے شیاطین، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے جنات کو، یہ اوپر آسمانوں میں اڑتے پھرتے ہیں. اور جو بھی خالی نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ خالی ہے ساری کائنات، لیکن جب یہ اپنے ناسا والے یا دنیا والے یہ اپنی دوربینیں بھیج رہے ہیں، جیمز ویبس یا اپنے راکٹ اور یہ وہ، تو یہ ان کو خالی دکھتے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں خالی ہوں گی. اس دنیا میں بھی ان کو پھر شیاطین جنات تو نظر نہیں آتے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ڈفرینٹ فریکوینسی کے اوپر کام ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ انٹرنیٹ کے سگنلز نہیں دیکھتے ہیں، بجلی کی یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. اسی طرح اللہ نے قرآن میں خود ہی کہہ دیا ہوا کہ یہ جو جنات ہیں، یہ the commentary of the ayah is کہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو it doesn't matter کہ یہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ڈفرینٹ فریکوینسی کے اوپر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی ہے کہ وہ خالی ہے، ایسا نہیں ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ شیاطین جب فرشتے اللہ کے احکام ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس کر دیا ہوا ہے کہ اللہ کا جیسے بہت زیادہ زنجیریں وہ گھسیٹی جاتی ہیں، وہ بڑی تراڑ سی آواز آتی ہے، تو اللہ کے خوف سے کئی فرشتے بے ہوش ہو جاتے تھے. تو جو بات دوسروں کو پوچھتے تھے اللہ نے بھی کون سے احکام ہمارے رب نے باتیں بتائی ہیں. تو آپس میں جب ان کی ڈسکشن ہوتی تھی، یہ جنات ان کو سن کے چوری کر کے پھر یہ آ کے اپنے جادوگروں کو کاہنوں کو وہ چیزیں بتاتے تھے. تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، تو وہ بیچتے تھے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کان لگا کے سیڑھی بنا کے تو کاہن کے کان میں جب وہ ڈالتے تھے تو وہ 100 جھوٹ اس میں ہے. تو اگر 1% ان کا جیسے تو انسان پریڈکشن بھی دے دے 100 جھوٹ بنانے ہیں، تو جیسے 100 پریڈکشنیں کر دے. جیسے آج کل کرکٹ کی میچ ہو رہے ہیں تو انسان کہیں اس نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اب 100 میں سے کوئی ایک تیر لگ گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ مطلب سود سینگ ہے یا بڑی اس نے کام کی. تو یہ پہلے آسمانوں سے پھر جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو تب اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظتی نظام بنایا. تو یہ جو یہ آج جیسے ہم لوگ میزائل سمجھتے ہیں، میزائل گرتے ہیں، جو آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا کہ تارا ٹوٹ رہا ہے، اور یہ اصل میں میزائلس ہیں جو اللہ پھینکتے تھے ان کے اوپر، اسٹیشنز تھے اللہ کے آسمان میں. تو یہ فرشتے
ان کو مارتے تھے جو بھی ان کو ایکسیڈ کرتا تھا وہ لمٹ، وہ وہاں پہ جا کے تو کوئی باتیں سننے کی کرتا تھا. تو ایک تو وہ نظام تھا اس وقت. اس کے بعد اب ہمارا 84 سال سے نظام ہے کہ اللہ نے ہمیں اس طریقے سے یہ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا قرآن پاک میں، تو کہ آپ جلدی جلدی سے یہ زبان مت پھیلائیں، یہ اللہ نے خود ہی جمع کرنا ہے، اللہ نے خود ہی یاد دلا دینا ہے. پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جو پہلے آیتیں تھیں بعد والی آیتوں کو اس کے بعد سکھایا کہ یہ اس آیت کو اس میں رکھو، اس سورت کو پہلے رکھو، اس سورت کو بعد میں رکھو. تو یہ ایسا تھوڑی قرآن تھا جب نازل ہو رہا تھا، یا لوگوں نے اسی طرح تھوڑی حفظ کر لیا تھا کہ اس کی جیسے نزول ہوا تھا ویسے ہی وہ، ایسا نہیں تھا. تو اللہ نے اس کی ایک حفاظتی نظام بنایا ہوا ہے. پھر وہاں پہ جب قراء حضرات تھے صحابہ کے دور میں، جس طرح انہوں نے یاد کیا، پھر نسل در نسل آج تک اتنی موٹی کتاب کوئی بھی کسی بھی مضمون میں کوئی ایسا اتنی زیادہ لوگ یاد نہیں کر سکتے کہ کروڑوں آپ کو حفاظ ملتے ہیں، اور آن گوئنگ کام اس پہ ہو رہا ہے. اور تھوڑا بہت تو قرآن کی صورتیں کسی نہ کسی کو یاد ہی ہوتی ہیں، اپنے شوق سے یاد بھی کی ہوتی ہیں. تو یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے. تو اس کا ایک نظام ہے، اور یہ ایک لیونگ لینگویج ہے. مطلب کہ کہیں ایسی آپ کو پتہ ابھی بھی جیسے ابھی جو بائبلز ہیں، فرسٹ ٹیسٹمنی دیکھ رہے ہیں، سیکنڈ ٹیسٹمنی، وہ ایک لیونگ لینگویج تھوڑی. ابھی ان کی جو قدیم ترین بھی ملتی ہیں وہ گریک سے آپ کو. تو آپ کو عبرانی زبان کہاں پہ وہ اس کا اسکرپچر ملتا ہے. ہمارا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن آپ کو اس کے بولنے والے بھی لوگ ملتے ہیں. تو یہ اس کا ایک نظام ہے. اور اصل میں یہ غیر مسلم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے میں زیادہ اس کے پر ٹائم نہیں گیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اہم نقطہ ہے. غیر مسلم بھی کم از کم یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں. ہاں تفسیروں میں یا ترجموں میں مختلف آپ کو آراء مل جاتی ہیں، لیکن جو عربی کا متن ہے وہ لفظ بلفظ ویسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یا صحابہ. آسمان پہ جو ستارے ہیں اس کی ہم لوگوں نے اچھا وہ پہلے ہی بات کر لی تھی، تو اس کا بھی آپ کو ابھی مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ اس میں اس صورت میں ہی وہ بات آپ کو مل جاتی ہے. اور ایک جو پانی کا سائیکل کا میں نے آپ کو بتا دیا، اگر ہم لوگ جیسے اپنے گھر میں پاکستان میں ہوتا ہے، اب نئے ماڈرن ہومز ان ملکوں میں بھی آ رہے ہیں کہ بھائی کیونکہ بارش کا پانی کو اکٹھا کرنا. جیسے کہ میرا کلیگ تھا تو وہ کہتا تھا انگلینڈ میں، وہ جہاں پہ میں رہتا ہوں وہ انگلش تھا، ایکس ملٹری کا تھا، تو وہ میرے ساتھ ادھر کام کرتا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ ہم حیران ہے کہ یہ اتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں. اور میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا تجھے کیا پتا پاکستان وغیرہ میں اب یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ پانی اتنا نہیں ہے، ڈیمز وغیرہ نہیں ہیں، تو اکثر مسئلے ہو جاتے ہیں جب بارشیں نہیں ہوتی. تو جاپان میں یا انگلینڈ میں ایک ایک قطرہ بچایا جاتا ہے. تو اب یہ جو ماڈرن ہومز بلدیہ اپروو ہی نہیں کرتی کاؤنسل سے کہ وہ جو بھی پانی کو بارش کے پانی کو ایسے وہ گٹرز بنائے جاتے ہیں. گٹر آپ لوگ کے ادھر گٹر وہ جو سیویج سے یہاں پہ جو آپ لوگ گٹر کہتے ہو وہ وہاں یہاں پہ کہا جاتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں سیویج سسٹم. یہاں پہ گٹر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو کیا کہتے ہیں وہاں پہ پرنالے شاید کہتے ہیں آپ لوگ، پرنالے ہوتے ہوں گے. پرنالے نہیں، پرنالے تو وہ چیز ہوتی ہے نا. اینی وے ایسی جو مجھے اردو میں کہنا ہی نہیں آ رہا، گھروں میں ایسی پائپ لائنز یا پائپ لائن نہ بھی ہوں لیکن ایسے رستے جہاں سے بارش کا پانی اکٹھا ہو کے کسی ایک جگہ پہ گرتا ہے اس کو گٹر کہتے ہیں. تو یہ جو گٹرز ہوتے ہیں، اب ایسے گٹرز اور ایسے ٹینکس اگر آپ نے گھروں میں نہیں لگوائے جہاں پہ پانی کو ایکومولیٹ کیا جا سکے بارش کے پانی کو،
تو وہ اپروو نہیں کرتے ہیں نئے گھرانوں کو. لیکن اگر ہم لوگ کتنا پانی اکٹھا کر سکیں گے ایک ٹینکی میں؟ زیادہ تو نہیں ہوتا. اب پوری انسانیت کو پانی چاہیے، لوگ پھر ڈیمز میں پیسے لگاتے ہیں. اللہ نے کتنا خوبصورت طریقہ رکھا ہوا ہے. برف آتی ہے، پہاڑوں پہ جمتی ہے، تھوڑی تھوڑی پگھلتی ہے، اور وہ پھر دریاؤں میں جاتی ہے، وہاں سے لوگ پانی لے لیتے ہیں. یہاں دوسری اس کے اور بھی کافی ذرائع ہیں تالاب وغیرہ میں، ندی نال تالاب. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا انوائرمنٹل چینج جو ہو رہی ہے، تو بہت زیادہ شدید گرمی جب آتی ہے تو وہی پروسیس تیزی سے ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سیلاب آ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ نے پہاڑوں پہ وہ برف جمائی ہوئی ہے، وہی ندی نالیوں میں جاتی ہے، وہی آپ کے کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، وہی کھانے میں ہم لوگ کھانا استعمال کرتے ہیں، مویشی استعمال کرتے ہیں، وہی ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، یا سبزیاں، فروٹ، چاکلیٹ، آئس کریم، ہر چیز اسی سے تو بنتی ہیں. اور جب ہم لوگ وہ سارا پانی سمندروں میں، دریاؤں میں واپس بھی جاتا ہے، وہی بخارات کی اوپر بادلوں میں جاتا ہے، بخارات سے پھر وہ بارشیں ہوں گی، یہاں برف گرے گی. یہ سائیکل، اب یہ کیسا نظام ہے؟ اللہ ہی تو اس کو، ہم لوگ اپنے ٹینکی میں زیادہ نہیں اکٹھا کر سکتے. سٹور کرنے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ کے سٹوریج دیکھیے، جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کو جو قید ہوئی تھی، ان کو ویسی قید آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ صحرا میں 40 برس گھوم رہے ہیں، ان کو اسکیپ روٹ ہی نہیں مل رہا، باہر ہی نہیں نکل پا رہے. ایسی جیل جس کی کوئی سلاخیں نہیں ہے، کسی کی کوئی باؤنڈری، لیکن وہ ادھر ہی ٹکرے مار رہے ہیں صحرا میں سے. تو صحرا سینا میں سب کو پتہ ہے کیسی جیل ہوئی تھی ان کو. اور اللہ کی جو سٹوریج ہے، نہ اللہ کو ٹینکی چاہیے، نہ اللہ کو اتنے وزنی ایک پانی کے ٹینک میں کتنا وزنی ہو جاتا ہے تو اٹھایا بھی نہ جائے. اور پتہ نہیں کتنے کتنے سمندر آسمانوں پہ بادلوں کی شکل میں پھر رہے ہیں. اور اللہ نے ان کو اتنا ہلکا کیا ہوتا ہے، ایک خاص ٹیمپریچر پہ ایسی فارمیشن میں رکھا ہے کہ ہوائیں ان کو دھکیل کے ایک طرف سے دوسری طرف لے کے جا رہی ہیں. جو جہاں ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ایسے بکھرے پڑے ہوئے ہیں روئی کی طرح. تو جو آپ کو نیچے سے آبزرو کرتے ہو وہ ڈفرینٹ ہے. جب آپ اوپر پلین سے نیچے دیکھتے ہو تو آپ کہتے ہو یہ کیسے ہے، لیکن جب وہی پانی گرتا ہے تو لوگوں سے سنبھالا نہیں جاتا، سیلاب آ جاتا ہے. اور اسی صورت میں قصہ آدم اور ابلیس اور یہ ساری چیزیں، تو یہ ہم لوگ بار بار تو یہ قصہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ سورۃ بقرہ میں اور سورۃ اعراف میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوا ہے. تو میں ان چیزوں سے جو ہم لوگوں نے پڑھ لیے ہوں گے وہ میں آگے نکل جاؤں گا. لیکن اس میں اس جگہ پہ ایک امتیازی جو نشاندہی کی اللہ تعالیٰ نے وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس آدم علیہ السلام کو، ایک تو حدیثوں میں بھی آتا ہے چیز اور قرآن کی بھی، کہ اس میں آدم علیہ السلام خلقت بیدی، اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا. دوسرا آدم علیہ السلام کو جو خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس کو میں نے اپنی روح ربانی، ان کے اپنی روح من روحی، روح پھونکی. کیسے تھا پھونک اللہ جانتا، لیکن کوئی ایسا عمل ہوا تھا کہ اور تیسری چیز آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ اس کو انٹلیکٹ بھی دی ہے، اس کو سمجھدار بنایا ہے، اس کو ایجوکیٹ کیا تھا. ساری چیزوں کے نام بتانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں نہیں، ان کا سارا علم بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے. نہیں تو آدم علیہ السلام کو کیسے پتہ چلنا تھا کہ یہاں پہ کھیتی باڑی کرنی ہے، یہاں پہ یہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تو بیسکلی عالم بنا کے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ نہیں ہے کہ جو ڈارون کی تھیوری ہے کہ بڑی یہ ریفائن شکل ہے اور یہ وہ. ایسے تو گدھے کو آپ 500 سال رکھتے جائیں تو کیا وہ ایک دن راکٹ بنا لے گا؟ رکھتے جائیں، انتظار کرتے جائیں. یہ ارتقائی ایسی چیزیں نہیں ہیں. اینی وے، جو اس صورت میں ایک بڑی اور یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ جب تک ہم لوگ سائڈ بائی سائڈ چیزیں نہیں رکھیں گے، ہم ایک آنکھ بند کر کے چیزوں کو دیکھیں گے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ سائڈ بائی سائڈ اللہ نے خود قرآن میں بتایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم.
وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتائیں ان کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بڑا بخشنے والا تو ہوں، رحم کرنے والا تو ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سیویئر ہے، خطرناک ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ کی شان ہے، تو کوئی اس دھوکے میں مت رہے، ادھر جا کے یہ نہ پتہ چلے کہ ہم نے ایک ہی آیت پڑھ کے ایک آنکھ بند کر کے اپنی مرضی کی زندگی کیونکہ یہ ہمیں زیادہ سوٹ کر رہی تھی، ایسا نہیں ہوگا یہ۔ اور لوط علیہ السلام کی ہم لوگوں نے بات کر دی ہوئی ہے، یہ ہم جنس پرست ایک سکننگ قوم تھی، پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ شعیب علیہ السلام کا بھی ہم لوگوں نے ذکر کر دیا ہوا ہے، تو جن رسولوں کی ہم لوگوں نے بات کر دی ہوئی ہے وہ ہم نام لے کے گزر جائیں گے، وہ بھی آپ کو بار بار یہ کیوں نظر آتے ہیں قرآن پر بھی بکھرے، کیونکہ کبھی کچھ کئی قوموں کی کئی ایک واقعات ایک جگہ پہ نظر آئیں گے، ایک دوسری جگہ پہ نظر آئیں گے۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا سب کو پتہ ہے، شرک کے علاوہ وہ ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے اور چوریے ڈاکے بھی ڈالتے تھے۔ اور آپ وسلم کو اسی صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ساری بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایگزاسٹ ہو جاتے تھے، لوگ بات نہیں سنتے تھے، تنگ کرتے تھے، قریش مکہ کا ایک مسئلہ ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم دوسرا مسئلہ ہے، اپنے رشتہ دار بات نہیں، اب انسان تھک ذہنی طور پہ کوفت ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا یہ جو آپ کو سبع المثانی دی ہیں، یا یہ جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، سورۃ فاتحہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اصل میں، اور یہ آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ شفا کے لیے بھی، انزائٹی کے لیے بھی، ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک یہ جو لا الہ الا اللہ ہی کہہ دینا، لیکن سورۃ فاتحہ یہ بہت بڑا ایک بار بار انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے اس میں، انزائٹی وغیرہ کے لیے بھی۔ اور اللہ کی شکر گزاری سیدھا راستہ ہے۔ اگر ہم لوگ اللہ کی نعمتیں انجوائے کر رہے ہیں، ہر چیز مل بھی رہی ہے، پھر بھی ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمیں یہ نہیں مل رہا، دی لسٹ گوز آن، کہ ہمیں صرف یہی کمپلین چڑھی ہوتی ہے، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، جو ملا ہے اس کا کچھ نہیں ہے، اس کا ہم لوگ، تو اللہ تعالیٰ کی جو ساری نعمتیں ہیں، آنکھیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، آسمان سے بارش آ رہی ہے، نباتات اگ رہے ہیں، یہ سورج اور چاند ہیں، یہ آپ کو ایک کیلنڈر رکھا ہوا ہے، ایک گھڑی ہے، سورج کو گھڑی سمجھیں کہ سارے ہم لوگ تو ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب یہ ٹائم آپ نہیں دیکھتے نمازوں کا ٹائم سارے سورج سے چل رہی ہے، گھڑی ہے اللہ کی، اور یہ جو دو چاند ہے یہ آپ کو پوری تاریخی چینج کر رہا ہے، تو یہ کیلنڈر آپ نے ان کی لٹکا دی، اللہ کے کیلنڈر دیکھو کتنے زبردست ہیں۔ تو یہ سارے جو لائف سائیکل ہے دن رات کا، یہ اللہ تعالیٰ کا، انسان کو رات کو نیند بڑی اچھی آتی ہے، دن کے ٹائم وہ محنت اچھی کر سکتا ہے۔ یہ جو مخلوقات ہیں، یہ ساری سمندر ہیں، یہاں پہ مچھلی ہیں، پروٹین ہے، آپ کو اتنی خزانے ہیں پروٹین کے، آپ کو فریش فوڈ مل رہی ہے، آپ کو سی فوڈ کی، اور کشتیاں چل رہی ہیں، پلینز چل رہی ہیں، آج کل تو پلینز بھی ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں جو پہاڑوں کے ذریعے جو اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ زلزلے نہ آ جائیں ان کو، جیسے ہم لوگ کیلے ڈھونڈتے ہیں نا، یا کسی جیسے دسترخوان اڑ رہا ہے، تو جو آرٹیفیشل دسترخوان ہوتا ہے تو وہ اڑتا ہے، تو اس کے اوپر پلیٹیں یا چمچے یا کپ رکھ، یہی کام کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ میخیں ہیں، جیسے کیل لگائے ہوئے کہ یہ ہلے نہ، اسی لیے تو اللہ کے قرآن میں بار بار ہمیں یہ مضمون ملتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہہ کے کبھی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، گنتی بھی نہیں کر سکو گے اللہ کی نعمتوں کی۔ تو اللہ بار بار ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ اور توہین قرآن کا برا انجام ہوگا، کہ ظاہری بات ہے کہ پرانے جب مشرکین مکہ ہوئی کہہ رہے ہوتے تھے اور یہ تو پرانے وقتوں کی کہانی ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اپنے آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں خود اپنے ذہن سے دیکھنا ہے کہ کیا چیز انسان کو اس کی انسٹنکٹ میں، اس کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ اللہ نے تمہیں دو آنکھیں، دو ہونٹ، ایک زبان نہیں دی ہے، یا دونوں رستے نہیں دکھا دی؟ آبویسلی دکھا دی ہیں، لیکن ہم لوگ ضدی بچے کی طرح بنے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے ہم جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ سمجھ میں آ رہی ہیں، جو تھوڑی محنت والی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اللہ کو پتہ ہے کیا سمجھ میں آئی تھی کیا نہیں آئی تھی۔ کافروں کو موت کے وقت جہنم کے
ظاہری بات ہے ان کو آپ نے وہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھ لی ہوں گی. جہنم تک کا انتظار بعد میں سے، بلکہ قبر کے عذاب سے بھی پہلے ان کو تھپڑ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو کیوں انسان اتنا، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ نہیں دیکھتے، کئی لوگ فوت ہوتے ہیں تو وہ بڑے کمفرٹیبل طریقے سے وہ پیرانویا موڈ میں نہیں جا رہے ہوتے. تو ہمیں اگر ہم اس طرح کی زندگی رکھیں کہ جو طاغوتی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہوا ہے نا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. یہ طاغوتی چیزوں سے بچنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ طاغوت کیا ہے اصل میں؟ ہر وہ سسٹم جو چیلنج کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کو. جیسے کوئی بھی طاغوت ہر اس شخص کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس ادارے کو بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی اپنا ہی شریعت بنائے پھر رہا ہے، جو اپنا ہی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سنتا ہوں قرآن حدیث کی بات، تو وہ طاغوت ہے. تو ہمیں اس سے دور رہنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں حدیث رسول کی اہمیت کا بیان کہ آپ وسلم کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری شامل تھی کہ قرآن کو الیبوریٹ کر کے وہ سمجھائیں کہ اس کے سارے جو احکامات ہیں اگر کسی کو کوئی ابہام نہ رہ جائے، ایمبیگوٹی سے دور. تو اللہ کی مسلسل اطاعت کا حکم ہے اس میں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کے ساتھ اللہ کی باتوں کو، اور اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو پھر انسان اللہ کی کتاب اور سنت کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کرے، یہ نہیں کہ بس لڑے مرے. تو ان چیزوں کا ہمیں ظاہری بات ہے کہ پہلے ہم قرآن سے دیکھیں گے، حدیث میں دیکھیں گے، واضح احکامات ہے، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ نہیں آ رہا تو اجماع امت میں، اور اس میں سب سے اچھا طریقہ کیا ہے جو ہم لوگ قرآن میں آتا ہے، جو ڈاکٹر ذاکر اکثر کہتے ہیں وہی جو کوٹ کرتے ہیں آیت، مجھے نہیں پتہ کہاں پہ، وَتَعَالَوْا عَلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ والی، کہ آؤ کامن گراؤنڈس کے اوپر. اگر کسی کے ساتھ 10 اختلافات ہیں تو شاید 4-5 ہم کامن گراؤنڈس پہ بات کر سکتے ہیں، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ضروری ہے پہلے اختلافی مسائل چھیڑنے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی انسان کنزیوم کرتا ہے چیزیں، ایسی پینے کی چیزیں جیسے دودھ ہے، شہد ہے، اور پانی اور پھلوں کا رس جو ہوتا ہے، تو ہاں بہت زیادہ تو جوس پینا، پھلوں کا رس پھل سے کھانا زیادہ مفید ہے. جوس اس کا نکال کے وہ جو ہم لوگ پیتے ہیں اس میں بہت زیادہ فرکٹوز ہوتا ہے، وہ مناسب نہیں ہے صحت کے لیے. جو عام طور پہ پھل کے ساتھ جو چیز جاتی ہے وہ صحت مند ہوتی ہے، اور وہ گلوکوز اسپائک نہیں کرنے دیتی، وہ آہستہ آہستہ آپ کو فائبر کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے جو پینے کا چیزیں ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. شہد کو، بلکہ شہد کو پینے کا کیوں کہا گیا ہے کہ اس کو جو بھی ہم لیکوڈ شیپ میں کھاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے پینے کے اس میں رکھا ہوا. 2 مثالیں دی گئی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جیسے ایک انسان کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ اپنی مرضی سے خرچے کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور دوسرے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، اس نے کیا خرچے کرنے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کے پاس پورے فنڈز ہیں، اس کے پاس اتھارٹی ہے، جدھر مرضی، کہاں پہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جو اس کا مطلب اللہ جو اصلی اللہ ہے اس کے پاس اتنی شہنشاہت، اتنی بادشاہت، اتنے خزانے. اللہ کسی کو، اب یہ بتوں کے پاس کیا ہے؟ بندہ پوچھے، یا کوئی ایسا کوئی بندہ مر گیا ہے اور وہ قبر میں پڑا ہے، اس کو ہم پوچھ رہے ہیں، پوجا پاٹ چل رہی، اس کے پاس کیا ہے بھائی؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو اللہ بتا رہا ہے، ایک تو یہ مثال ہے، اور دوسرا ایسا مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ایک جس کے پاس غلام ہو، جیسے آج آپ ایسے سمجھ لیں، غلام کا مطلب آج کی دنیا میں اگر سمجھنا ہو کہ ایک انسان کے پاس امپلائیز ہیں. امپلائیز مطلب کہ کیا کہوں گے، نوکر جو آپ کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے یا کوئی، تو ایک بات سنتا ہے، بڑے آپ کی ہر چیز پوری کرتا ہے، اور یہ وہ کیا وہ، اور ایک نالائق ہے اور وہ سوئے رہتا ہے، تو کیا یہ سیم ہوں گے؟ ظاہری بات ہے ایسا تو نہیں ہوتا. اللہ کی جو نافرمانی کریں گے تو ان کو سزا ملے گی، اللہ کی جو باتیں سنیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو تو نعمتیں دے گا. اور اللہ کی نعمتیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، گھر کی نعمت ہے، کھالیں ہیں، جو سکن ہوتی ہے، اس سے خیمے بھی بنتے ہیں. پرانے زمانے میں جوتے بھی بنتے تھے، اور اس میں
وہ اور بھی آج کل پتہ ہے سب سے جو لیدر کی جو جو چیزوں سے جو جیکٹس وغیرہ اور یہ خواتین پرس وغیرہ یہ وہ ٹھنڈی چھاؤں، ان کی کتنی نعمتیں ہیں. ہم اپنے لباس میں دیکھیں، اپنے زیورات میں دیکھیں، اپنے ہر چیز اتنی نعمتیں آگے پیچھے دیکھیں تو ہم اپنے لیے اپنے اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تو اس کا شکر کریں گے اللہ اور بڑھا دے گا. آپ وسلم یہ ایک بڑا سینسٹیو ایک کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ان کی قوموں کے سامنے قیامت والے دن ان کے اب یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہاں پتہ نہیں کیا چلتا رہا. ہم لوگوں نے صرف یہی سمجھا ہوگا کہ صرف شفاعت ہی ہوگی، شفاعت بھی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی سب جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے سامنے ان کی قوموں کو جب ڈانٹ ڈپٹ ہوگی تو کیا آپ لوگوں نے پڑھ نہیں لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھیں گے آپ نے کہا تھا ان کو، اب وہ قوم سامنے کھڑی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ آپ کی عبادت کریں، آپ کی والدہ کی عبادت کریں. وہ کہیں گے یا اللہ کیا باتیں چل رہی ہیں، یہ میں نے کیوں کہنا تھا، جب تک میں زندہ تھا آپ کو پتہ ہے میں نے نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہیں گے میں نے ان کا کہا. اور کہتے تھے کہ آپ کے دل میں جو ہے مجھے تو نہیں پتا، میرے دل میں جو تھا میرے تو زبان کے اوپر بھی باتیں آپ کو پتہ نہیں، میرے دل کی بھی پتہ تھی. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وہ بھی پھر یہ کہیں گے اللہ سے کہ انہوں نے قرآن کو خود ہی چھوڑ دیے. تو ظاہری بات ہے، اور اللہ کے نبی بڑے اداس ہو جاتے تھے اس بات کو کہ ان کی ظاہری بات ہے کہ ان کو بتانا پڑے گا کہ میں نے تو بتائی تھی اب ان لوگوں نے نہیں سنی. تو یہ آپ کو مضمون پورا اس میں ملے گا آپ کو بڑا. تو اسی طرح جو اللہ کی طرف سے اہم ہدایات ہیں وہ بھی آپ کو اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس پورے قرآن میں ملیں گی، کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. عدل، احسان، قریب قربت والوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور ماں باپ کے ساتھ، اور بے حیائی سے دور رہنا ہے، زیادتی نہیں کرنی، اور معاہدات کی جو بھی ہم لوگوں نے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں وہ بزنس کانٹریکٹ ہے یا شادی کے کانٹریکٹس ہیں جو بھی، تو ہمیں ان چیزوں سے تو ان ساری چیز. اچھا اگر ہم لوگوں نے قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنی ہوتی ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کیونکہ اس میں تو سارے خزانے ہیں علم کے، اور اس میں تو ٹرانکولیٹی ہے، اپنی سکون ہے. تو انسان تو نہیں کہے گا کہ اس کو علم بھی ملے اور اس کو سکون بھی ملے، تو وہ پھر وسوسے ڈالے گا. کبھی نیند آ رہی ہے، کبھی وہ سستی آ رہی ہے، کبھی اس کو غصہ. اب اعوذ باللہ کے ساتھ شروع کرو گے پھر انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور مرتد کے لیے جو سزائیں ہیں، انسان کو پہلے وہ مسلمان ہوا، اس سے سارا ایکسپلور کیا، پتہ بھی چل گیا، پھر بھی وہ کہہ رہے نہیں پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے یہ سستی لگ رہی ہے وٹ ایور تھنگ. تو اور ہاں ناشکری کے اوپر جو عذاب آتے ہیں بھوک کا اور خوف کا. اب دیکھیں اپنے گرد و نواح میں کیسے بھوک اور ناشکری ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری بات ہے بار بار ان کی قربانیاں بھی اتنی ہیں، ان کی توحید کا رستے کے اوپر لوگوں کو تلقین کرنا بھی. تو پھر اتنی زیادہ تعریفیں آپ کو قرآن میں ملتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. اس لیے تو ان کو ایک انسان، اکیلا ایک انسان، ان کو امت کہا گیا. ان کی ایک امت کے لیے کتنے لوگ چاہیے، وہ ایک اتنے بڑے انسان ہیں ایک بندے کے لیے. اور جتنے انبیاء آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، جتنے رسول آئے ہیں وہ انہی کے بچوں میں سے آئے ہیں، انہی کے ڈسینڈنٹ سے. ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، آپ ان کے اسحاق علیہ السلام، آپ سلمان علیہ السلام، عیسیٰ جتنے بھی آپ کو پیغمبر ملیں گے ابراہیم علیہ السلام انہی کی ذریت میں سے. تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ساتھ کتنی اچھی لگے گی وہ بات جب ہم کو یہ آیت ملے گی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو دلائل کے ساتھ. تو جب بھی کسی سے بحث بھی کرنی ہو تو لاجکلی. ابراہیم علیہ السلام نے کتنی زبردست بحثیں کی ہیں نمرود کے ساتھ، اور کبھی وہ سورج والے لوگوں کے ساتھ کہ میں ابھی سورج تو غائب ہو گیا، اب تو چاند غائب ہوگی. تو بڑا زبردست ہے ان کا سلوک تھا. تو یہ ہمیں ظاہری بات ہے کہ میں ان چھوٹے سے کلپ میں تو نہیں سمیٹوں گا، آپ لوگ کے لیے چھوڑوں گا یہ چیزیں کہ آپ لوگ ایکسپلور کرو ابراہیم علیہ السلام کی کہ کس طریقے سے انہوں نے بیسیکلی
توحید سمجھائی ہے اور لوگوں کو تھپڑ لگائے ہیں. یہ انٹلیکچوئل تھپڑ تھے جو لوگوں کو لگے تھے. نمرود کو تو یہاں تک کہ وہ سارے دربار میں اس کا جا ڈراپنگ جو ہو جاتی ہے انسان کی، تو وہ تو اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں رہا. السلام علیکم.